الحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وقال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تبارك وتعالى ولقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. صدق اللہ العظیم. قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، رمضان کے آخری دن جا رہے ہیں. شاید پچھلے 2 عشرے اور آج تک کے دنوں میں ہم نے رمضان کو پہچانا ہو، اس کی قدر کی ہو، اور رمضان جو بدلاؤ کی، جو تبدیلی کی ایک سوچ اس انسان کو دے رہا تھا، بلکہ ایک پیغام تھا اس پوری امت مسلمہ کی عورتوں اور مردوں کے لیے، جوانوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے، کہ رمضان کہہ رہا تھا میں اس لیے آ رہا ہوں کہ میں تمہاری پرانی زندگی سے تمہیں روک کر ایک نئی زندگی دینا چاہ رہا ہوں، ایک نئی سوجھ بوجھ دینا چاہ رہا ہوں. پرانی روش سے باز آ کر ایک صاف ستھری زندگی میں تمہیں دینا چاہتا ہوں، اور ایسی زندگی جو اللہ کو بہت پسند آ جائے، ایسی زندگی جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کی زندگی تھی. اللہ وہ زندگی ہمیں دینا چاہ رہا ہے اس رمضان کے ذریعے سے. اللہ ہمیں اپنا محبوب بنانا چاہ رہا ہے. اللہ ہمیں اپنا بندہ بنانا چاہ رہا تھا. اللہ حقیقی معنوں میں اپنا نائب بنانا چاہ رہا تھا. اللہ اس پوری کائنات اور پوری دنیا اور زمین و آسمان کے درمیان جتنے بھی لوگ ہیں، ان سب لوگوں کے لیے آئیڈیل اور نمونہ اس انسان کو اللہ بنانا چاہ رہا تھا، کہ جتنے بھی لوگ اس دھرتی پر، اس زمین پر چلتے ہیں، ان سب کے لیے یہ ایمان والا اس روزے کی برکت سے ایسا نمونہ بنے کہ یہ چلتے پھرتے ایک ایسا زندہ مثال بن جائے کہ دیکھنے والا کہے کہ حقیقی معنوں میں یہ روزے دار اس روزے کے مہینے میں ایک ایسی مثالی شخصیت بننے جا رہا ہے، ایک ایسا مثالی گھرانہ بننے جا رہا ہے، ایک ایسا مثالی معاشرہ بننے جا رہا ہے، ایک ایسی مثالی سوسائٹی بننے جا رہی ہے کہ جو اس زمین پر چلتے ہوئے اللہ کے عرش کے سائے تلے اب کبھی اللہ کو ناراض نہیں کرے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض نہیں کرے گا. وہ اطاعت کی زندگی، فرما برداری کی زندگی، اور وہ زندگی گزارے گا جو اللہ اور اس کے حبیب کی چاہت والی زندگی، پسندیدہ زندگی، اس طرح کی زندگی گزارے گا
یہ اپنے گھر کا ایسا ماحول بنائے گا کہ جسے فرشتوں کا ماحول کہا جائے گا، جسے نورانی ماحول کہا جائے گا، جسے روحانی ماحول کہا جائے گا۔ اس کی آمدن اور خرچ ایسی ہوگی کہ اللہ رش کرے گا اس کی آمدن پر، رش کرے گا اس کے خرچ پر، اور پھر یہ اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کو اتنا خرچ کر رہا ہوگا کہ فرشتے بھی خوش ہوں گے اس کے اس خرچ کرنے کے انداز سے۔ فرشتے قرآنی آیات کو یاد کرتے ہوں گے، یہ آیات تو اللہ نے ہمارے لیے کہی تھی اس دور میں جب صحابہ یہ سب کچھ کیا کرتے تھے۔ وہ اثار تھا، وہ قربانیاں تھی، وہ جذبات تھے، وہ ہمدردیاں تھی، خود لٹ جاتے تھے، بھوکے رہتے تھے، فاقے سے رہتے تھے، لیکن وہ دوسروں کو فائدہ پہنچاتے تھے، خود خسارے میں تھے، خود گھاٹے میں تھے، لیکن دوسرے انسانوں کو فائدہ پہنچاتے تھے۔ اللہ چاہتا تھا، اللہ چاہتا ہے اس رمضان کی برکت سے روزے دار، قرآن کی برکت سے یہ ایمان والا، تراویح کی برکت سے حافظ کلام اللہ کے پیچھے کھڑے ہو کر یہ اس وحی الہی کے پیغام کو اس یکسوئی کے ساتھ سنیں، اتنا دل لگے اس سے سننے میں کہ اس کا دل چاہے کہ حافظ صاحب رات بھر بھی پڑھاتے رہیں اور میرے قدم نہ ڈگمگائیں، میں نہ ہلوں، میں کوئی ہیلے بہانے نہ کروں، بلکہ میں قرآن سنتا رہوں، چاہے رات لگ جائے، پورا مہینہ چاہے سنانے پہ آ جائے، لیکن میں حافظ کلام اللہ کو مجبور نہ کروں کہ آپ جلدی پڑھیے، آپ تیز پڑھیے، جلدی ختم کیجئے، وقت زیادہ لگ رہا ہے، رکوع سجدے زیادہ ہو رہے ہیں، سردی ہے یا گرمی ہے یا تھکاوٹ ہے، کبھی نہیں۔ روزہ تو اس لیے پورے سال میں 1 مہینہ اللہ نے دیا تھا کہ 1 مہینہ اس کی پہلے سے تیاری شعبان میں کروائی گئی تھی۔ شعبان میں کہا گیا تھا کہ اب روزے آ رہے ہیں، تو اس وقت روزے رکھنے کی پریکٹس اور اس کی عملی مشق شروع کر دو، محنت اور مجاہدہ شروع کر دو، روزے کی تیاری شروع کر دو۔ پہلے عشرے کی تیاری رحمتوں کا نزول، دوسرے عشرے کی تیاری مغفرت کے اعلانات، اور تیسرا عشرہ جہنم سے چھٹکارے کا۔ اللہ اپنے ان بندوں سے ان تینوں عشروں میں یہ چاہ رہا تھا کہ میرے بندو 11 مہینے کی زندگی سے باز آ کر 1 مہینہ ایسا گزارو، اور یہ 1 مہینہ روزہ ہمارے لیے اس لیے آ رہا تھا کہ 11 مہینے میں جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئی، 1 مہینے میں اللہ روزے، تلاوت، عبادت، زکوٰۃ، صدقات، نوافل، توبہ و استغفار اور اللہ کو زار پار کر کے وہ 11 مہینے کے گناہوں کو اللہ دھلتا ہے، صفائی کرتا ہے، اور اس 1 مہینے سے اس انسان کی ایک نئی زندگی کی شروعات ہوتی ہے۔ اور وہ شروعات ایسی کہ وہ زبان اس کی بے لگام نہیں ہوتی، زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا، آنکھوں سے غلط نہیں دیکھتا، کان سے غلط نہیں سنتا، دل میں کبھی کسی کی برائی نہیں لاتا، پاؤں سیدھے راستے پہ چلاتا، ہاتھوں کا استعمال صحیح کرتا، اور اس کا وجود دوسروں کے لیے فائدہ پہنچانے والا ہوتا۔ وہ اپنے گھر کو، اپنی بستی کو فائدے پہنچاتا، اپنے معاشرے کے لیے مفید انسان ہوتا، وہ کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا، پڑوسیوں سے اچھے رشتے رکھتا، راستے صاف ستھرے رکھتا، راستے کھولتا، تنگ نہیں کرتا، گلیاں صاف ستھری رکھتا، بجلی پانی کا استعمال صحیح کرتا، باپ ہے تو اپنی اولاد کی تربیت صحیح کرتا، بیٹے ہیں تو اپنے ماں باپ کے مطیع اور فرما بردار بن جاتے۔ ایک ایسی 24 گھنٹے کی زندگی
جو ترتیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اور اس کے حبیب کے ذریعے، صحابہ کے ذریعے، تابعین اور تبع تابعین کے ذریعے، اولیاء کرام کے ذریعے اور علماء مجتہدین اور مفسرین اور محدثین کے ذریعے جو ایک زندگی گزارنے کے سلیقے اور طریقے ہمیں دے رکھے تھے، ان طریقوں پر آٹومیٹیکلی انسان آ جاتا اس رمضان کی برکت سے، بھوکے پیاسے رہنے سے، دل میں جو نرمی آتی ہے روزے سے، وہ نرمی تو بھائیو ایسی نرمی ہے، دل کی جو زمین ہے وہ اتنی زرخیز اور ہموار ہو جاتی ہے کہ سال بھر بارشیں ہوتی رہیں، زمینوں پہ اتنے اثرات نہیں ہوں گے جتنا قرآن سن کے، روزے رکھ کے، تلاوت عبادت کر کے ایمان والے کا دل جتنا نرم ہوتا ہے اتنا بارشوں سے بھی زمین نرم نہیں ہوتی ہے۔ تو اللہ نے یہ ایک مہینہ ہمیں دیا تھا، خوش قسمت ہوں گے جنہوں نے اس کی قدر کی ہو، ورنہ آج تراویح کا جو حال ہمارا اس وقت ہے، ہر سال جو ہم تراویح سے دور ہو رہے ہیں، قرآن سے دور ہو جا رہے ہیں، نئی نسلیں بھی قرآن سے دور ہوتی چلی جا رہی ہیں، اور ایک بڑی تعداد کا یہ کہنا ہے کہ تھکتے ہیں، قرآن سن نہیں سکتے۔ سری نگر شہر میں ایک ادارہ 200 حافظ دیتا تھا مسجدوں کو تراویح کے لیے، چند مسجدوں کو 200 حافظ ملتے تھے، اور اس بار صرف 40 حافظ گئے ہیں وہاں سے تراویح سنانے کے لیے۔ اکثر مسجدوں کے منتظمین، ذمہ داروں نے کہا لوگ قرآن سننے کو تیار نہیں ہے، کہتے ہیں تھکتے ہیں بہت، اور پھر گرمی بھی لگتی ہے، تھکاوٹ ہو جاتی ہے۔ تو بھائیو اگر اس سال 160 مسجدیں قرآن سے محروم رہ گئی تو اگلے آنے والے سالوں میں یہ پوری ریاست محروم ہونے کو تیار ہے کہ ہمیں قرآن کی ضرورت ہی نہیں ہے، سال بھر ضرورت نہیں پڑی، سال بھر قرآن کی ضرورت ہی نہیں پڑی، نہ گھر میں پڑی، نہ عورتوں کو پڑی، نہ مردوں کو پڑی، نہ جوان بیٹی کو قرآن کی ضرورت پڑی، نہ بہو کو ضرورت پڑی، اور نہ شادیوں پہ ضرورت پڑی، نہ مرنے کے موقع پہ ضرورت پڑی، نہ معاملات میں، نہ معاشرت میں، نہ تہذیب میں، نہ سوسائٹی میں، نہ کلچر میں، نہ پڑوس میں، نہ محلے میں، کہیں قرآن کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، سال بھر ضرورت نہیں پڑی، تو ایک مہینے کیوں ضرورت پڑے گی؟ ایک مہینہ بھی ایسے ہی نکال دیں گے۔ اور اگر کہیں کوئی سننے کو تیار بھی ہو رہا ہے تو حافظ صاحب کو شرطیں لگتی ہیں، اس شرط پر کہ پون گھنٹے میں تراویح اور نماز ختم ہو جانی چاہیے، عشاء کی نماز بھی اور قرآنی تراویح بھی ختم ہو جانی چاہیے۔ اس کو پوچھا جائے کہ پون گھنٹے کے بعد کون سی آفت آنے والی ہے، کہاں جانا چاہ رہا ہے پون گھنٹے کے بعد، کیا کرنا چاہ رہا ہے، کیوں اتنی آگ لگی ہے، اتنا کتنا مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ پون گھنٹے میں تراویح ختم اور مسجدوں کے باہر چوک چوراہوں میں ایک ایک گھنٹہ بیٹھے ہیں، 2 گھنٹہ بیٹھے ہیں، گپیں چل رہی ہیں، کیوں اتنا قرآن کا مذاق؟ اور پھر حافظ مجبور ہے، وہ کیا پڑھتا ہے اسے کچھ پتہ نہیں، جب اس پڑھنے والے کو ہی نہیں پتہ چل رہا ہوگا میں کیا پڑھ رہا ہوں، تو سننے والے کو بھی کیا پتہ چل رہا ہے کہ میں کیا سن رہا ہوں؟ تو پھر ایسی تراویح کان کے ذریعے سن کے دل پہ اس کا اثر کیا ہوگا؟ کیا اثر لے گا وہ دل ایسی تراویح کا؟ اور بالکل حالت ایسی کہ جیسے ایک محلے کی طرف سے وفد جاتا ہے ڈی سی کے پاس، 10 آدمی نہا دھو کے تیار ہو کے پرفیوم کوٹ پینٹ میک اپ کر کے، اور ڈی سی صاحب کو ایسا ہی قرآن شروع کر دیں گے، ایسی بات شروع کر دیں جیسا قرآن ہم سننا چاہ رہے ہیں، نہ پڑھنے والے کو پتا، نہ سننے والے کو پتا، نہ سنانے والے کو پتا، جس کو سنا رہے ہیں اس اللہ کو بھی کچھ پتا نہیں سنا کیا رہے ہیں، پڑھ کیا رہے ہیں۔
تو پھر ڈی سی صاحب تو کہے گا جوتے مارو سب کو بھگا دو، کیونکہ کچھ سمجھ میں نہیں آئے کہنا کیا چاہ رہے ہیں یہ۔ تو یہاں یہ ڈی سی 2 نمبر کا نہیں، اگر ہمیں جوتے مار کے نکالنے کو تیار ہے اگر، تو وہ اللہ احکم الحاکمین، وہ بادشاہوں کا بادشاہ، اس کے دربار میں، اس کے گھر میں ہم کھڑا ہو کے اس کے ساتھ مذاق کریں اور ہم مطمئن ہو جائیں کہ ہو گیا جیسے کیسے ہم نے نکال دیے دن، بھوکے اٹھنا پڑتا تھا، بڑی مصیبت تھی سحری، بڑا مشکل تھا، اور اب آزاد ہو گئے۔ بھائیو زندگی اسے نہیں کہتے ہیں، زندگی اسے نہیں کہتے ہیں۔ اسلام اگر حقیقی معنوں میں ہے تو وہ وہاں پر ہے جہاں بہت کم لوگ ہیں، وہاں طلب ہے، وہاں تڑپ ہے، وہاں جذبات ہیں، وہاں احساسات ہیں، وہاں ریسرچ کا ایک ذہن ہے، ایک سوچ ہے، تحقیق میں جاتے ہیں، گہرائی میں جاتے ہیں۔ اب یورپ کا، ابھی تازہ یورپ کا آیا کہ برطانیہ کے چند مسجدوں کے علاوہ، جو چند مسجدیں جہاں صرف شور ہوتا ہے، جہاں ہر کام مائک پر ہی ہوتا ہے، مائک کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا ہے، اور پھر مسجد میں ہی ہوتا ہے، گھروں میں آگ لگی ہوئی ہے، گھر میں کوئی پڑھنے کو تیار ہی نہیں ہے، نہ قرآن، نہ درود و سلام، نہ توبہ استغفار، نہ دعائے صبح، کچھ پڑھنے کو تیار نہیں گھروں میں، پورا معاشرہ سویا ہوا ہے۔ لیکن مسجدوں میں مائک لگا کر پورے محلے کو جگا کے رکھیں گے، اذیت دیں گے، تکلیف پہنچائیں گے ان بچوں کو جن کے رزلٹ قریب ہیں، ایگزام قریب ہیں، ان کو امتحان کی تیاری کرنی ہے، جہاں معذور ہیں، جہاں بزرگ ہیں، جہاں بچے ہیں، پریشان ہیں، ان کو ہم تکلیف پہنچا رہے ہیں مائکوں کے ذریعے، سنانا چاہ رہے ہیں نہ جانے کس کو۔ لیکن ان ساری چیزوں کا تعلق انفرادیت سے ہے، تنہائی سے ہے، دل سے ہے۔ اللہ کوئی بہرا گونگا نہیں ہے کہ اللہ کو چلا چلا کے ہم سنائیں تو پھر ہی عقیدت ہوگی، اللہ کے نبی کو پھر ہی عقیدت ہوگی ہماری پوری کہ جب ہم چلا کے مائکوں سے درود و سلام پڑھیں گے، نذرانے پڑھیں گے اور لمبی لمبی دعائیں پڑھیں گے۔ ان کا تعلق انفرادیت سے ہے، گھر سے ہے۔ مسجدوں میں زور زور سے پڑھنے کا دور دور تک شریعت کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ ان ساری چیزوں کا سب کو جو تعلق ہے وہ گھر سے ہے، وہ دل سے ہے۔ گھر کی چار دیواروں کے اندر ہو، چاہے شب قدر ہو، چاہے شب برات ہو، چاہے سنت ہو، چاہے نوافل ہو، چاہے تلاوت ہو، چاہے عبادت ہو، چاہے اشراق ہو، چاشت ہو، اوابین ہو، صلاۃ و توبہ ہو، صلاۃ و تسبیح ہو، اس کا تعلق تو گھر سے ہے۔ اور گھر میں ایک کارنر ایسا ہو، ایک کونا ایسا ہو جہاں جائے نماز بچھی ہو، بیٹا ہٹا تو ماں آ گئی، ماں ہٹی تو بہو آ گئی، بہو ہٹی تو بیوی بچی آ گئی، شوہر ہٹا تو دوسرا کوئی آ گیا۔ گھر کے سارے لوگ اس جائے نماز پر 24 گھنٹے باری باری اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوں اور اللہ سے اپنی بات جیسے چاہے جس زبان میں چاہے کہہ رہے ہوں، اور اللہ سن رہا ہو۔ اور اس کو کہتے ہیں فرشتوں کا نورانی گھر، اس کو کہا جاتا ہے بابرکت گھر۔ وہ ہیں عبادات کی جگہ۔ مسجدوں میں چلانے سے عبادتیں نہیں ہوتی۔ شب قدر دیکھ لیجئے، پوری ریاست رات بھر چلا رہی تھی مسجدوں میں، جو کچھ کرنا تھا اس رات کو وہ صبح تک بھی نہیں کر پائے، جو کچھ کرنا تھا اس رات کو وہ صبح تک بھی نہیں کر پائے۔ یہ ہم نے ممبروں سے تباہ کر دیا پوری امت کو، ممبروں سے ہم نے تباہ کیا شب قدر کی رات، شب قدر کی اہمیت اور فضیلت، شب برات کی رات، شب برات کی اہمیت اور فضیلت، اور جو کچھ کرنا ہے وہ اس رات کو بھی نہیں کر پائے، سال بھر بھی نہیں کر پائے، اگلے سال بھی نہیں ہو پائے گا۔ اور ہماری نسلیں یہی دیکھ رہی ہیں۔ ہم نے بچوں کو، آنے والی نسلوں کو یہی ذہن میں ڈال دیا شب قدر کا مطلب ہے بڑا سا اجتماع کر لینا، شب قدر کا مطلب ہے حلوہ بنا لینا، چائے پلا لینا، ایک منڈی لگا دینا اور ایک بازار گھومے پھرے، بائکنگ ہوئی، گنڈا گردی ہوئی اور گھوم پھر کے آگے۔ آئندہ آنے والی نسلیں رمضان کو، شب قدر کو، شب برات کو، ان عبادات کے موقعوں کو یہی سمجھے گی ایک تفریح گاہ، جیسے سیر تفریح ایکسکرشن کے لیے جاتے ہیں، یہی اس کو سمجھیں گے، اس سے زیادہ کچھ نہیں سمجھیں گے۔ جو حال ہم نے کر رکھا ہے بھائیو،
نوجوان طبقہ خاص کر بہت توجہ دے، والدین بہت اس کی فکر کریں، ماں اور باپ دونوں فکر کریں، کہاں لے کے جا رہے ہیں ہم ان بچوں کو، کیا کروانا چاہ رہے ہیں بچوں سے، کتنا ہی پڑھائیں گے ان کو۔ باخدا کل مجھے ایک غیر مسلم نے ایک ویڈیو بھیجا اور ایک تحریر ساتھ میں بھیجی کہ اسی وادی کی ایک بچی MBBS کرتی اور ابھی کچھ دنوں سے 25 یا 24 دنوں سے ایک غیر مسلم لڑکے ٹرک کے ساتھ گوالیار پہنچی ہے، اور اس کے جو فوٹوز آئے ہیں، اللہ کی بنا ہم کیا کر رہے ہیں اپنی بچیوں کے ساتھ؟ کیا پہن رہی ہے بچی ہماری؟ کیا کھا کے ہم نے ان کو جوان کیا؟ کیسے بدل گیا اس کا لباس؟ گھر کا اس کا فوٹو دکھایا گیا ہے، مہذب لباس میں بچی ہے، لیکن جب وہاں پہنچی ہے تو اس لڑکے کے ساتھ کس لباس کے ساتھ وہ کھڑی ہے؟ اتنی بھی کتنی آزادی ہے؟ کتنی آزادی چاہ رہے ہیں؟ یہ کون سی آزادی ہے؟ کتنا نسلوں کو آوارہ کریں گے؟ کتنا آزادیاں چھوڑیں گے نسلوں کو؟ اس کی ماں نے اس کو کیا پلایا تھا اور کیا کھلایا تھا اور کیا کھلا کر اس کو آج تک یہاں تک پہنچایا تھا؟ یہ کون سی تعلیم ہے؟ اتنا اندھاپن کیوں ہے ہمارے پاس؟ بے غیرتی کیوں ہے؟ اعلیٰ تعلیم کے نام پر اس کو اعلیٰ تعلیم کہتے ہیں، جہاں آنکھیں نہ کام کریں، جہاں دل و دماغ کام نہ کریں، جو اللہ کی دشمنی پہ اتر آئیں، جو نبی کی باغی بن جائیں، جو مرتد ہو جائیں، جو ایمان کی قدر و قیمت کو نہ پہچانے، اس کو اعلیٰ تعلیم کہتے ہیں؟ اعلیٰ تعلیم اس سے نہیں کہتے ہیں، معلومات کا ذخیرہ ہو سکتا ہے، تعلیم اس کو نہیں کہتے، نور اس کو نہیں کہتے، علم کا نور اس کو نہیں کہتے۔ تو موجودہ ایجوکیشن سسٹم نے، موجودہ نظام تعلیم اور نصاب تعلیم نے ہماری نسلوں کو اندھا کر کے رکھ دیا ہے، اور ہم بھی اسے اندھے پن میں مقابلے چل رہے ہیں، مکانوں کے مقابلے، زمینوں کے مقابلے، پراپرٹیوں کے مقابلے، بچیوں کے مقابلے، ایک MPS تو دوسرا اور اس سے کچھ اوپر کروانا چاہ رہا ہے، ایک IAS دوسرا IPS سے اوپر، ایک KS دوسرا KPS سے اوپر جانا چاہ رہا ہے، اور مقابلے ہی مقابلے ہیں۔ کیا کریں گے یہ بچے ہمارے؟ کیا کریں گے اگر پڑھ بھی لیا انہوں نے تو؟ بڑے عہدوں پر چلے بھی گئے اگر، بڑے بڑے ڈپارٹمنٹ کے ہاتھ میں آ بھی گئے اگر، کیا کر پائیں گے؟ کیا یہ نظام الہی کے معاون بنیں گے نظام الہی کو درست کرنے کے لیے؟ کیا انصاف قائم ہوگا ان کے ذریعے سے؟ کیا بیواؤں کو ان کا حق ملے گا؟ کیا یتیم بچے اور بچیاں در در کی ٹھوکری کھائیں گی؟ کیا اس رمضان میں بھی ہماری بیوائیں بہنوں کو بھیک مانگنا پڑے؟ عید کی تیاری جہاں سوٹ بوٹ شروع ہو گیا ہے آج سے، آج تو تھکے ہیں رات بھر ڈرامہ کر کے، اب کل کے بعد جو مارکیٹوں میں شاپنگ ہونی ہے اور کروڑ ارب روپیہ لگنا ہے بچوں کے سوٹ بوٹ پر۔ عید آ رہی ہے اس لیے نئے سوٹ، مزدور بھی تیار ہے، بھیک مانگ کے لائے گا، قرض مانگے گا، جھوٹ مانگے گا، سود پہ لے گا، لیکن نئے سوٹ تو سلانے ہیں، نیا سوٹ سلانا ہے بچوں کو۔ ہم نے نئی تہذیب کو یہی سکھا دیا، ہر شادی پہ نیا سوٹ، ہر عید پہ نیا سوٹ، جب اس سوٹ سے عید کا کوئی تعلق ہی نہیں، کوئی جوڑ ہی نہیں۔ کوئی نئے سوٹ پہن کے تو عید منائی جائے کہیں سے ثابت نہیں ہے، کوئی شادی ایسی، کوئی نکاح ایسا جہاں نیا سوٹ پہننا پڑے۔ ہم نے اپنی نسلوں کے پاؤں پہ خود کلہاڑی مار رکھی ہوئی ہے، اور مارتے چلے جا رہے ہیں اندھے پن میں۔ بھائیو، اعلیٰ تعلیم قرآن کی تعلیم ہے جس کو ہم کچھ نہیں سمجھ رہے۔ ہم کا مطلب پوری ریاست، پوری ریاست کا نہیں مطلب بلکہ پورا ملک، بلکہ پوری امت مسلمہ اس وقت ہم نے اس اعلیٰ تعلیم قرآن کی تعلیم کو چھوڑ رکھا ہے، کوئی لین دین ہی نہیں ہے۔ اور ہم لوگوں نے بھی منبر و محراب سے آپ کو یہ تعارف کروا دیا کہ مدرسے کے معنی یتیم، غریب، مسکین، محتاج، ضرورت مند، یہی تعارف لگایا تاکہ آپ کو بیوقوف بنایا جائے کہ تھوڑا 10-20 روپے 100 روپے آپ کے نکل جائیں، ان یتیم بچوں کے چاول دال گرم کر کے ابال کے کھلانے کا انتظام ہو جائے۔
چاہے کوئی اعلیٰ سوچ ہم ان کو دے پائیں یا نہیں دے پائیں، دور حاضر کے حالات سے، موجودہ دور کے حالات سے چاہے ان کو ہم واقف کریں یا نہ کریں، وہ امت کے حقیقی معنوں میں ترجمان بن پائیں یا نہ بن پائیں، ہمیں مطلب ہے دال چاول ابال کے کھلاؤ، آپ کو بھی دھوکے میں رکھو، اپنے آپ کو بھی دھوکے میں رکھیں، ہم بھی اسی میں خوش، آپ بھی اسی میں خوش، ایسی زندگی گزر رہی ہے۔ اور پھر ایسی صبح اور شام ہو رہی ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، ایسی زندگی جاری، قبرستان بھر دی ہے ہم نے مر مر کے، کیا کریں گے؟ اسے موت کہتے ہیں، یہ موت نہیں ہے، حقیقی معنوں میں مر جانا ہے، کسی کام کے لیے خدا کہتا جاؤ مر جاؤ، تمہارا جینا ہی بیکار ہے۔ جینا تو ہے اسی کا جس نے یہ راز جانا کہ اللہ مالک کائنات، اس نے ہم سب کو کس لیے اور کیوں پیدا کیا، عورتوں اور مردوں کو کیوں پیدا کیا، کس دن کے لیے پیدا کیا، کن ذمہ داریوں کے پیدا کیا، کیا کام تھے ہمارے کرنے کے، ہم کچھ اور ہی کاموں میں پڑ گئے، آئے کچھ اور کرنے تھے، کچھ اور کر چلے، ہم راستہ ہی کھو چکے ہیں، اپنا قبلہ ہی کھو چکے ہیں، ہمارے قبلے ہی درست نہیں ہیں، لائنیں کلیئر نہیں ہیں، زندگی بڑی صاف ستھری زندگی کی لائنیں نہیں ہیں۔ بڑھاپے میں بھی ہم اپنی سوچ کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، بڑھاپے میں بھی نفاق کی پالیسی ہے، بڑھاپے میں بھی کام چلانا چاہ رہے ہیں، چلو چھوڑو کسی طرح سے کام چل جائے، یہ ایڈجسٹمنٹ کی پالیسی اللہ کے یہاں نہیں چلے گی، زیادہ دیر نہیں چلے گی، وقتی طور سے چل سکتی ہے، زیادہ دیر نہیں چلے گی۔ تو بھائیوں، آخری عشرہ جا رہا ہے، رہدلی مسجد میں 2-3 منزل ہم آ کر یہ نہ سوچیں کہ اسلام بہت غالب ہو رہا ہے، بڑا زندہ ہو گیا اسلام اور بہت بڑا کام ہم کر رہے ہیں، کچھ نہیں، ہم ابھی غور ہی نہیں کر رہے ہیں، ہم نے سوچا ہی نہیں ابھی۔ اللہ کا کلام نبی کے ذریعے یہ پیغام دیتا ہے کہ اے امت کے نبی کے ماننے والوں، پوری امت والوں، عورتوں اور مردوں، اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اے نبی آپ فرما دیجئے کہ لوگوں، ہم نے ایک ایسی کتاب، ایک ایسا پیغام، ایک ایسا میسیج تمہارے لیے بھیجا ہوا ہے، تو کیا تمہیں شعور نہیں ہے؟ کیا تمہیں سوجھ بوجھ نہیں ہے؟ کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ کیا تمہارے دماغ کام نہیں کر رہے؟ تم اسے پڑھتے نہیں، تم اسے سمجھتے نہیں، تم اس کے معنی اور مفہوم کو نہیں سمجھتے، اس کی تشریحات کو نہیں سمجھے، اس کی میننگ کو نہیں سمجھتے، اس کے الفاظ کو نہیں سمجھتے، اس کی گہرائیوں کو نہیں سمجھتے، اس کے مین پوائنٹس کیا ہیں، قرآن، اس کے شان نزول، قرآن کب، کیوں، کس لیے نازل ہوا، نہیں سمجھ پا رہے۔ تو اس رمضان میں بھی اگر ہم قرآن سے نہیں جڑ پائے، یہ قرآن کا مہینہ، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، شہروں میں تو پھر بھی کسی درجے میں کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت ہے دیکھا دیکھی، لیکن ہماری گاؤں علاقوں کی بہت بری حالت ہے، مسجدیں ویران ہیں، بہت خستہ حالت ہے، جو چاہے وہ آگے کھڑا ہوتا ہے مصلی پر اور دھڑلے سے نماز پڑھا رہا ہے، پڑھنے والے بھی پیچھے پڑھ رہے ہیں کہ چلو 2000 کا امام ملا ہے پڑھنے دو، چھوڑو ہمیں کیا کرنا ہے، کوئی بولنے والا نہیں، کوئی کھڑا ہونے والا ہی نہیں، ہر ایک آتا ہے اور آ کے چلا جاتا ہے، اپنی جان بچا رہا ہے، منہ نہیں کھولنا چاہ رہا ہے، کہتے کون منہ لگے گا، چھوڑ دو، نہیں بھائی ایسا نہیں، یہاں نہیں منہ لگیں گے تو پھر یہ منہ کس لیے، یہ زبان کس لیے اللہ نے دی ہے؟ اللہ ان زبانوں پہ مہر لگا دے گا، کل قیامت کے دن جب خدا اللہ پوچھے گا کہ تمہیں میں نے کس لیے دیے تھا یہ سب کچھ، تمہارے پاس قرآن آیا تھا، نبی کا پیغام پہنچا تھا، صحابہ کی زندگی تھی، ازواج مطہرات کی زندگی تھی، تابعین اور تبع تابعین کی زندگی تھی، ان کا کردار تھا، ان کی قربانیاں تھی،
اور پھر اولیاء کرام جو پیغام لے کر آئے تھے. صوبے جموں کو شاہ فرید الدین بغدادی، وادی کشمیر کو سید علی حمدانی رحمت اللہ علیہ، اور 750 سادات، 750 خاندان کس لیے آئے تھے؟ کیا کرنے آئے تھے؟ کون سا کاروبار تھا ان کا؟ یہی تعلیم لے کر وہ آئے تھے، یہی فکر وہ لے کر آئے تھے، یہی مشن لے کر آئے تھے جو ان کو بے چین اور بے قرار کر رہا تھا. وہ گھر میں بیٹھ نہیں پا رہے تھے. تو رمضان میں بھی قرآن سے ہم جڑ نہیں پائے. اس رمضان کے مہینے میں بیٹیوں کو بھی ہم نے قرآن سے نہیں جوڑا. ہماری بیٹیاں اس رمضان میں بھی ایسے لباس پہن کے چل رہی ہیں کہ شیطان بھی شرما رہا ہے. بظاہر کہا جا رہا ہے کہ شیطان بند ہے اور قید میں ہے، لیکن ہماری حالت کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ شیطان تو قید میں ہے، ہم اور ہماری نسلیں تو شیطان کا کردار نبھا رہی ہیں. ہم اس سے بھی 2 قدم آگے جا رہے ہیں. کس کی بیٹی ہے آخر معاشرے میں جو چل رہی ہے؟ کس کی بیٹی ہے آخر یہ جو بھڑکاؤ کلر کے لباس پہن کے چل رہی ہے، چست لباس پہن کے چل رہی ہے، اور یانیت اور ننگے پن میں چل رہی ہے، بکھرے بال اس کے اس انداز کے؟ کس کی بیٹی ہے؟ آخر کسی کی بیٹی تو ہوگی ہے. کسی نبی کے سچے عاشق اور غلام کی یہ بیٹی ہو نہیں سکتی. اللہ کے کسی ولی کی، اللہ کے کسی مومن کی بندی ہو نہیں سکتی. ہماری آدھی بچی ہیں اس وقت پورے ملک کے سمندروں کے کنارے جا کر سمندروں کی اور دریاؤں کی لہروں میں، گرمی سے بچنے کے لیے دریاؤں اور سمندروں کی لہروں پر ننگی اور برہنہ کھڑی ہیں. ہزاروں لوگوں کے درمیان برہنہ ہے، ننگی سے ننگی. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا ایک وقت آئے گا لباس پہنے ہوں گے لیکن ننگی لگیں گی، لباس پہنے ہوں گے لیکن برہنہ ہوں گی. کیا آج ایسا لباس نہیں ہے ہماری مارکیٹس میں؟ ہمارے گھروں میں یہ لباس نہیں آ رہے؟ یہ بچیاں کوانٹلوں میک اپ کر کے جو نکل رہی ہیں ایسے لباس پہن کے، تو کیا اس سے تباہی نہیں آ رہی ہے؟ اس سے بربادی نہیں آ رہی ہے؟ اس سے اللہ کی ناراضگی نہیں آ رہی ہے؟ اللہ کا غصہ نہیں بھڑک رہا ہے؟ اور پھر اللہ جب اپنی نعمتوں کو چھیننے پہ آتا ہے، اللہ غیر محسوس طریقے سے ایسے چھین جاتا ہے کہ باخدا اس وقت دکھ لگا جب اچھا بل کے اس چشمے کو یوٹیوب پہ دکھایا جا رہا تھا، میڈیا دکھا رہا تھا کہ جہاں آدمی کھڑا نہیں رہ سکتا تھا اور ڈر لگتا تھا کہ شاید پانی میں بہہ جاؤں گا، اتنا تیز وہ اچھا بل کا پانی اندر چشمے کے پاس سے بہ رہا ہوتا تھا، 10 فٹ چوڑا. ڈر لگتا تھا وہاں پر. اور وہ پھر نہر خشک ہو جائے، وہ چشمے سوکھ جائیں، وہاں شراب کی بوتلیں نکلیں، وہاں ڈرگز کے کاروبار چلے، وہاں اوریانیت ہو، وہاں بھنگ اور افیم اور چٹے کے کاروبار چلے، اور ہماری نوجوان بیٹی اور بیٹے اس میں ملوث پائے جائیں. اور پھر ہم کہیں کہ اللہ انصاف نہیں کر رہا ہے، اللہ فیصلے نہیں کر رہا ہے. کہاں سے کرے گا؟ کیسے کرے گا؟ ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک علاقے سے ایک بڑے اللہ والے گزرے تھے. وہاں چشمہ دیکھا، بڑا میٹھا چشمہ تھا، بہت ٹھنڈا پانی تھا اور وافر مقدار میں پانی. کچھ سالوں کے بعد دوبارہ ان بزرگ کا وہاں سے گزر ہوا، دیکھا وہ چشمہ خشک ہو چکا ہے، سوکھ چکا ہے. بستی والوں سے دریافت کیا کہ کچھ سال پہلے تو بہت اچھا بڑا چشمہ تھا اور آج خشک ہو گیا. بستی والوں نے کہا کہ ایک مسافر یہاں سے گزرا تھا اور وہ بے نمازی تھا، اس نے یہاں پانی پیا تھا، اس کے بعد سے چشمہ خشک ہو گیا. ایک بے نمازی کی نحوست سے ہمارے چشمے خشک ہو رہے ہیں. بھائیو، یہ بے نمازی بستیوں کی بستیاں جس زمین پر رہ رہی ہیں، اس زیر زمین پانی بھی کہاں رہے گا؟ وہ تو اور نیچے جا رہا ہے، پانی بھاگ رہا ہے ہم سے. اور عالمی محکمہ موسمیات کی پیشن گوئیاں ہیں، اگر ایشیائی ممالک کے لوگوں نے عقل نہیں کی
اور پانی کے بچاؤ کی کوششیں نہیں کی، بجلی کے بچاؤ کی کوششیں نہیں کی، پیڑ پودے کثرت سے لگانا شروع نہیں کیے، تو آئندہ آنے والے سال خشک سالی کے ہوں گے، قحط سالی کے ہوں گے، اور نہ جانے کیسی کیسی وبائیں اور بیماریاں اس کے ذریعے سے آئیں گی۔ ابھی سیزن پر بارش اور برف نہیں ہوئی، زمینیں پھٹ رہی تھی، پیڑوں کی جڑیں سوکھ رہی تھی، پیڑوں کے تنے سوکھ رہے تھے، ٹہنیاں سوکھ رہی تھی، پھل فروٹ تو چھوڑیے، پتوں والے پیڑ جو جانوروں کے ہوتے ہیں وہ پتے بھی مرجھا کے گر رہے تھے، پتے بھی نہیں تھے زمین پر۔ اللہ اپنی نعمتوں کو کیسے چھین رہا ہے، اور ہم لگے ہیں ذخیرہ اندوزیوں میں، ہم پیسے سے پیسے بنانا چاہ رہے ہیں، ہم عمارتوں کو بلند سے بلند کرنا چاہتے ہیں، ایک محاذ کھول رکھا ہے، ایک مقابلہ کھول رکھا ہے، بھائی نے اتنی منزل تو بہن اس سے اوپر جانا چاہ رہی ہے، ایک بھائی نے اتنا تو دوسرا اتنا، اس کے لیے چاہے پھر ہمیں حلال حرام جائز ناجائز حق ناحق زکوٰۃ سود کچھ پتہ نہیں۔ ایک دوست ابھی پچھلے ہفتے کہہ رہے تھے کہ اگر جموں کشمیر بینک اگر اپنی گاڑیاں مکان واپس لینے پہ آ جائے گا، جموں کشمیر میں کوئی جگہ ہی نہیں بچے گی جہاں یہ گاڑیوں کو کھڑا کر پائے گا جموں کشمیر بینک۔ اتنی گاڑیاں ہم نے لون پہ لے رکھی ہوئی ہیں، اتنی گاڑیاں سود پر ہیں، سارا سودی کاروبار ہے پورا۔ اور قرآن کے ساتھ ہم اعلان جنگ کر رہے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتا ہے، سود کے ذریعے جو بھی کام ہوگا اللہ اس کو مٹائے گا، ختم کرے گا، کبھی اس سے وہ اٹھ نہیں پائے گا، کبھی اس کی کمر سیدھی نہیں ہو پائے گی۔ اور ہم اپنا حق سمجھ کے سود لے رہے ہیں، اپنا حق سمجھ کے مکان بھی سودی، گاڑی بھی سودی، کاروبار بھی سودی، سب پر سود پر۔ اور اس کے بعد اسی سود کی یہ عالی شان مسجدیں، اسی سود کا زکوٰۃ نکال کے مدرسے بن رہے ہیں، مسجدیں بن رہی ہیں، قالین بچھ رہے ہیں، اور ٹپ ٹاپ ہو رہا ہے مسجدوں میں۔ اس لیے بھائیوں روح اور جان کہیں دکھ نہیں رہی۔ حضور نے فرمایا بڑی مسجدیں ہوں گی لیکن خشوع و خضوع سے کوئی نماز پڑھنے والا نہیں ملے گا۔ کہاں ہے ہماری نماز؟ کیسا رکوع ہے ہمارا؟ ہم رکوع کے 3 بار بھی نہیں پڑھ پائے کہ یہ سبحان ربی العظیم کے معنی کیا ہے، پڑھ نہیں پائے 3 بار بھی نہیں۔ سبحان ربی العظیم کس کو کہتے ہیں؟ کیا ہے سبحان ربی العظیم کے معنی؟ کچھ پتہ نہیں، کر دیا ایسے رکوع، اب چلا گیا سجدے میں، سجدے میں کبھی ہم نے غور ہی نہیں کیا سبحان ربی الاعلیٰ کے معنی کیا ہے، کتنا اعلیٰ اور بالا ہے وہ میرا مالک، وہ میرا خالق، وہ میرا ایشور، وہ میرا بھگوان، کتنا سپر پاور ہے، کتنا بڑا ہے۔ ہم نے غور نہیں کیا کبھی سجدے میں، اس طرح کا سجدہ کر ہی نہیں پایا۔ اور پھر وہ ایک سجدہ تو جسے گناہ سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ کل 1000 سجدے بھی ہم کر لیں گے لیکن یہ ایک سجدہ جو ہم نے ضائع کر لیا، 1000 سجدے بھی اس کی تلافی نہیں کر سکتے۔ بھائیو ہم اپنی نوجوان نسلوں کی بہت فکر کریں، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، تو یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا۔ ہم بجائے دوسروں پہ انگلی اٹھانے کے، ہم اپنے گھر میں ہی دیکھیں میرے گھر میں کیا آگ لگی ہے، میرے گھر میں کتنی خستہ حالت ہے۔ لمبے لمبے ہم نفل مسجدوں میں پڑھ رہے ہیں، جا کر لمبی تسبیحیں پڑھ رہے ہیں، جمعہ کے دن 12 بجے آتے ہیں تو 4 بجے میں نکلنے کو تیار نہیں مسجد سے، اور گھر والے تو کہیں اور ہیں۔ گھر والوں کی سوچ الگ، بیوی کی الگ، باپ کی الگ، بیٹے کی الگ، بہو بچوں کی الگ، سب کی الگ زندگی، الگ سوچ ہے۔ قرآن تو جتنا جلدی ہمیں نماز جمعہ کے لیے بلاتا ہے اتنا ہی کہتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب تم نماز پڑھ چکے، نماز پڑھ لی، اب دیوانے بن کے درویش بن کے لمبے لمبے نفل نہ لگاؤ،
فانتشروا فی الارض، زمین میں پھیل جاؤ، وابتغوا من فضل اللہ، اب اللہ کا فضل تلاش کرو، اب کاروبار کرو، اب لین دین کرو، اب گھروں میں جاؤ، اب بستیوں میں جاؤ، اب کوئی کام کرو گے تو انشاءاللہ حکم خداوندی کے مطابق جا رہے ہو، اب برکتیں آئیں گی۔ اور ہم نے لگا کے رکھا ہوا ہے، اتنا لمبا بیچ راستے میں نفل پڑھ دیا، جانے والوں کو مجبوری، بیچارہ کوئی جا کے گھر میں نفل پڑھنا چاہے گا، کسی کا بچہ بیمار ہے، کوئی ہاسپٹل میں ہے، کوئی مریض ہے، کوئی پریشان ہے، کسی کا وضو نہیں رہ سکتا زیادہ دیر، وہ جا نہیں سکتا کہ ہم نے راستے میں لگا دی لمبی لمبی نفلیں، یعنی کہ عقلیں بھی ہماری کام ہی نہیں کر رہی، عقل و شعور ہی نہیں رہا۔ تو بھائیوں، ہمارے سیاسی حالات بھی اچھے نہیں تو دینی حالات بھی اچھے نہیں، کیونکہ سیاسی حالات بھی اس وقت تک درست نہیں ہو سکتے جب تک دینی حالات ہمارے درست نہیں ہوں گے، کیونکہ ہم جس شریعت کے تابع ہیں وہ شریعت اس زمین و آسمان کے نظام کو سمجھاتی ہے، بتلاتی ہے، وہ کتاب بتاتی ہے، وہ ضابطہ خداوندی والی کتاب ہے، وہ سمجھاتی ہے کہ اس سارے زمین و آسمان کے نظام کو اللہ چلانے والا ہے۔ تو پھر اس اللہ نے جو نظام بنایا ہے تو شریعت بھی، شریعت کے تابع تو سیاست بھی ہے، جبھی تو ہم اس شریعت کو مانتے ہیں جو کامل اور مکمل ہے، جس میں کوئی ایسی چیز ہی نہیں کہ جو شریعت سے باہر ہو۔ تو ہماری اصل میں شرعی حیثیت، دینی حیثیت، دینی شعور ہی نہیں ہے، اس کے نتیجے میں ہمارے پاس ہماری پھر حکومتیں ہوں، ہمارا سیاسی نظام ہو، یہ پورا سسٹم ہو، وہ اس لیے کرپٹ بنا بیٹھا ہے، وہ اس لیے ہمارے اوپر ہر چیز دبائے جا رہا ہے اور ہمیں اس کے تابع بنایا جا رہا ہے، چونکہ ہم خود بہکے بھٹکے ہوئے ہیں، اس اللہ کے ہم تابع نہیں ہیں، اور اس اللہ کے تابع اور مطیع اور فرمانبردار اگر بن گئے ہوتے تو شاید پھر آج ہمارے یہ حالات ہمیں دیکھنے نہ ملتے۔ اس لیے بھائیوں، اپنی اولاد کی ہم فکریں کریں، سدا جوانی نہیں رہے گی، سدا قوتیں نہیں رہیں گی، سدا طاقتیں نہیں رہیں گی، سدا بڑے بڑے کاروبار نہیں رہیں گے، حالات بدل رہے ہیں، شدید سخت ترین مہنگائی اور مشکلات کے دور میں گزر رہے ہیں، اولاد سے بڑی حد درجہ محبت ہلاکت ہے، اولاد کے ساتھ آج جو کچھ ہو رہا ہے، خاص کر نوجوان بیٹے اور بیٹیاں اپنی شادی کے جو سپنے دیکھ کر شادیاں کرتے ہیں اور پھر ایک اپنی پرائیویسی اور ایک پرائیویٹ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ماں باپ کو دھکا دے کر، اور پھر ایک ایسی ریڈی میڈ اولاد تیار کر رہے ہیں کہ اس کو سردی لگنے سے پہلے ایسا لگتا ہے مجھے سردی لگ رہی ہے، مجھے گرمی لگ رہی ہے، اس لیے اس بچے کو نہ سردی لگنے دے رہا ہے نہ گرمی لگنے دے رہی ہے ماں اور باپ، اور اس کو ایسا پیک کر دیا ہے ہم نے، ایسا اس پہ ہم نے انبار ڈال دیا ہے، بھار ڈال دیا ہے، بوجھ ڈال دیا ہے، جس کے نتیجے میں وہ بچہ 2.5 سال دودھ کے عرصے میں بھی بیچارہ ایک پولٹری فارم کے مرغے کی طرح اس کی پرورش ہو رہی ہے، اس کو ماں اپنا دودھ بھی پلانے کو تیار نہیں ہے، جس میں طاقت تھی، جس میں قوت تھی، جس میں اس کی صحت اچھی ہوتی، ماں بھی اس کو دودھ پلانے کو تیار نہیں ہے، اور کوشش کرتے ہیں ڈبے کا دودھ پلائیں، گائے بھینسوں کا، جانوروں کا دودھ پلائیں، تو پھر وہ جانور ہی رہے گا، اس کے اندر جانوروں جیسی سوچ ہی پیدا ہوگی، جانوروں جیسی ایکٹیویٹیز ہی اس کے اندر رہے گی، جانوراپن ہی اس کے اندر آئے گا، حیوانیت آئے گی، درندگی آئے گی، انسانیت اس کے اندر نہیں آئے گی۔ ماں کا دودھ اللہ نے ایک نظام بنایا ہے اور پھر ٹائم بھی رکھا ہے 2-2.5 سال کا، اس مدت میں اس کو پلانا ہے، اس سے اس کے اعضاء و جوارے پوری جو باڈی کے پارٹس ہیں وہ مضبوط ہو جائیں گے، اس کے بعد پھر وہ غذا پہ آ جائے، پھر یہ صحت مند اور تندرست، اور پھر اس چھوٹے سے بچے کو اتنا باڈی بلڈر بنا دیا جائے اور اتنا اس کو زبردست ہارڈ ورکر بنایا جائے کہ یہ محنتیں کرے 4 سال کی عمر سے، ایکسرسائز کرے، واک کرے، کشتی کرے، یوگا کرے، اور اپنی باڈی کو مضبوط کرے، مسلز بنائے، اتنا صحت مند ہو
کہ یہ معاشرے میں آگے چل کے نہ دھرتی کا بوجھ بنے، نہ ماں باپ کے لیے بوجھ بنے، نہ سوسائٹی کے لیے بوجھ بنے، بلکہ یہ صحت مند اور تندرست ایمان والا بن کر یہ سب کو فائدہ پہنچانے والا بنے۔ تو جس کی تربیت ہی ایسی ہو رہی ہوگی کہ ماں ادھر سے چوم رہی ہے، باپ ادھر سے چوم رہا ہے، اور پھر اس چومنے چاٹنے والے کو تھوڑے سے سالوں بعد ہی اگر اس کی تربیت 7 سال کی عمر میں اور 4 سے 7 سال کی عمر میں صحیح نہیں ہو پائی تو 10 سال کی عمر آنے تک یہ آنکھیں دکھانا شروع کر دیتا ہے ماں کو، اور 12-13 سال کے بعد یہ باپ کو بھی آنکھیں دکھا دیتا ہے۔ پھر چلتے ہیں امام صاحب کے پاس، پھر پیر صاحب کے پاس، پھر تعویذ، پھر پانی، پھر پھونک جھاڑ، کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، کوئی حیثیت ہی نہیں ہے پھونک جھاڑ کی شریعت میں، کوئی تصور ہی نہیں ہے ان کا تعویذ بازیوں کا، کچھ نہیں ہے۔ پھر یہی بچہ بڑے ہو کے نہ جانے کہاں پہنچتا ہے، وہ ایک اپنی سوچ الگ بنا لیتا ہے، ایک الگ سے جینا چاہتا ہے، وہ ایک الگ دنیا میں داخل ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بکھرے بال، جانوروں کی طرح بڑے بڑے بال، پھر گلے میں اس نے نہ جانے کیا کیا ڈال رکھا ہے، ادھر کڑے پہن کے رکھے ہیں، انگوٹھیاں طرح طرح کی ہیں، پھر اس کی آوارہ گردی، پھر اس کا فرینڈ سرکل، پھر اس کا ایک عجیب سا مزاج، اپنی مرضی سے جب چاہے آ رہا ہے گھر میں، جب چاہے جا رہا ہے گھر میں۔ یہ کلچر ہمارے یہاں نہیں تھا، نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن ہم نے اولاد کو آوارہ چھوڑ دیا، آوارہ بننے دیا اس کو۔ 4 سال کی عمر سے باپ نے پکڑ کے لایا ہی نہیں اس کو مسجد، اس کو وضو سکھایا ہی نہیں، اس کو اللہ کے گھر میں داخل ہونا سکھایا نہیں، بتایا نہیں اللہ کا گھر کتنی عظمتوں والا ہے، اللہ کا گھر ہے، نہیں بتایا اس کو۔ 7 سال کی عمر میں نہیں بتایا، 10 سال کی عمر میں بھی نماز کا عادی نہیں بنایا، اس کو ایسی پینٹ چڑھا دی، ایسا اس کو ٹائٹ کر دیا جینز اور سکن ٹائٹ کے ذریعے کہ وہ اب جھک ہی نہیں سکتا ہے۔ 12-13 سال کی عمر میں اگر وہ جھکنا بھی چاہے جھک ہی نہیں سکتا ہے، ایسا لباس پہنا دیا ہے اور ایسا اس کو کلچر دے دیا ہے کہ وہ سمجھتا ہی نہیں ہے، ضرورت ہی نہیں ہے ان مدارس میں، مکاتب میں، مساجد میں جانا اور قرآنی حلقوں میں بیٹھنا، دین کی باتوں کو سننا، کچھ پتہ نہیں۔ وہ کیا جانے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانیں جو قربانیاں دی گئی ہیں صحابہ نے، اللہ کے نبی کی مجلسوں میں صحابہ چھوٹے چھوٹے کھڑے ہو جاتے تھے جوان، اور کتنی قربانی دینے کے لیے تیار ہوتے تھے۔ کیا آج کا یہ سمجھ پائے گا بچہ؟ کیا اس طرح کی قربانیاں جو صحابیات نے دی ہیں؟ ایک واقعہ مشہور ہے کہ مسجد نبوی میں اللہ کے نبی کی مجلس لگی تھی، مجلس ختم ہوئی عشاء بعد، لوگ نکلنے لگے، اچانک ایک دیہاتی آتا ہے، ایک بدو آتا ہے اور خدمت اقدس میں عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بھوکا ہوں، سیدھا سیدھا مطلب کہ میرے کھانے کا انتظام کیجئے، میں بھوکا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے آس پاس جو چھوٹے چھوٹے اپنے مکان تھے، جھگیاں تھی، چھوٹے چھوٹے ٹینٹ تھے، ان سب گھروں میں پتہ کرایا کہ کچھ ہے کسی گھر میں کھانے کے لیے۔ سب گھروں سے آواز آئی، پانی کے علاوہ کچھ نہیں۔ یہ نبی کے گھر کی حالت تھی، پانی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ بچے تھے، ان سے پوچھا کوئی ہے جو اس کی مہمان نوازی کرے، اس مسافر کی؟ سارے صحابہ چپ رہے۔ ایک صحابی نے ہمت کر لی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی مہمان نوازی کرتا ہوں، میں اسے لے جاتا ہوں۔ اپنے گھر لے گئے، اہلیہ سے پوچھا کچھ ہے؟ کہا صرف 2 بچوں کے لیے بچا ہوا ہے، باقی ہمارے لیے بھی نہیں ہے۔ تو اس مومنہ کو کہا کہ بچوں کو سلا دو کسی طرح سے اور ہم اس مہمان کو کھانا کھلا دیتے ہیں۔ کھانا سامنے رکھا اس مہمان کے، اور چراغ جو جلایا تھا اس کو بجھا دیا تاکہ مہمان یہ سوچے کہ گھر والے بھی کھانا کھا رہے ہیں، اور اس طرح اس کو کھلا کے کھانا۔ صبح جب مسجد نبوی میں نماز فجر کے لیے حاضر ہوتے ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اللہ کو کتنا خوش کیا،
اللہ کو تمہاری ادا کیسے خوش ہوئی، اللہ کو کتنی خوشی محسوس ہوئی کہ وہی آ جاتی ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ کہ اللہ کے بندے وہ ہو جاتے ہیں، وہ ہوتے اللہ کے بندے جو خود خسارے اور گھاٹے میں ہوتے ہیں اور دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ یہ تھے بھائیوں وہ صحابہ، یہ تھی ان کی گھروں کی ازواج صحابیات، ان کے گھروں کا ماحول کیا تھا اور ہمارا کیا ہے؟ یہ وادی کہاں تھی 20-30 سال پہلے؟ کتنا مہمان نواز تھی، یہ چلتے پھرتوں کو پکڑ کے کھانا کھلاتی تھی۔ اب تو ہم کترا رہے ہیں، ہم دیکھ کے بھاگ رہے ہیں، مسجدوں میں مسافر آتے ہیں اور ہم ان کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہتے ہیں۔ تو پھر جب ایسا ہوگا تو بھائیو اللہ رزق کے دروازے بند کرے گا، اللہ ناراض ہوتا ہے، تو پھر یہی سب کچھ ہوتا ہے۔ اس لیے بھائیو نوجوانوں سے، اپنی نسلوں سے خدا را حد درجہ محبت بھی ہلاکت ہے، یاد رکھیے گا، حد درجہ محبت بھی ہلاکت ہے۔ حد درجہ اولاد کی محبت ہلاکت اور تباہی اور بربادی ہے۔ مت اتنی ان سے محبتیں کیجئے، قرآن نے منع کیا ہے لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہ دیکھو مسلمانوں، عورتوں اور مردوں، تم اس اولاد کو بہت زیادہ محبت نہ کرو، ہمدردی نہ رکھو کہ یہ اولاد اور تمہارا مال تمہیں ہلاکت میں نہ ڈال دے، تمہیں تباہ برباد نہ کر دے۔ ہم غلطیاں کر چکے ہیں اور کر رہے ہیں، نوجوان نسلیں ہماری بہک رہی ہیں، بھٹک رہی ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں محلوں میں کیا ہو رہا ہے، بستیوں میں کیا ہو رہا ہے، چوک چوراہوں میں کیا ہو رہا ہے، نوجوان بچے ہمارے کہاں جا رہے ہیں، کون ہے جو ان کو ڈرگز میں ڈھکیل رہا ہے، کون ہے جو ان کو ریانی کی طرف لے جا رہا ہے۔ بچے تو چھوڑیے، بچیوں سے آگے جا رہی ہیں، ڈرگز میں، نشے میں، شراب میں، افیم اور بھنگ میں ہماری بچیاں آگے جا رہی ہیں، اور نشے میں وہ چور رہنا چاہتی ہیں، انجیکشن لگا دیا اور بے ہوش پڑی ہیں۔ یہ کون سا نشہ ہے؟ یہ کون سا نشہ چڑھا ہے؟ جب ہم نے جو اصل نشہ چڑھانا تھا، اللہ اور اس کے نبی کے جو نشے تھے وہ ہم نے نہیں چڑھائے، وہ انجیکشن نہیں لگائے، ہم نے وہ ڈوز نہیں دیے ان کو، ایمانی اور قرآنی ڈوز صبح اور شام۔ تو نتیجہ ہے کہ پھر ان کو اور کوئی ڈوز لگنے شروع ہو گئے، اور کہیں سے ڈوز آنے شروع ہو گئے، پھر یہ گھر بھی بیچیں گے، ماں باپ کو بھی بیچیں گے، زیورات بھی بیچیں گے، چوریاں بھی کریں گے، یہ لوگوں کی گاڑیاں بھی بیچیں گے، بائکیں بھی بیچیں گے، یہ پراپرٹیاں بھی بیچیں گے، یہ مسجدوں کے تالے بھی توڑیں گے جا کر، یہ نہ جانے کیا کیا کریں گے، اس نشے کے خاطر کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ کیا نہیں ہو رہا ہے یہ سب کچھ؟ اس لیے خدا را مسجدوں سے، مسجد انتظامیہ بھی فکر کریں، آئمہ اور علماء بھی فکر کریں، ذی شعور طبقہ جو اپنے آپ کو بڑا تہذیب یافتہ، تعلیم یافتہ اور سیولائزڈ کہتا ہے، وہ بھی اس کی فکر کرے، وہ بھی پھیرن کے اندر منہ رکھ کے اندر چھپ نہ جائے، سامنے آئیے، باہر آئیے، مقابلہ کیجئے کیوں ہو رہا ہے یہ سب کچھ۔ مسجدوں میں اس کے عنوان سے الگ پروگرام کیجئے، پڑھے لکھے طبقے کو جو بلائیے، جوانوں کو بلائیے، تاجروں کو بلائیے، ملازموں کو بلائیے، وکلا کو بلائیے، ججز کو بلائیے، پولیس آفیسرز کو بلائیے، ہر ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کو بلائیے، ٹیچرز کو بلائیے، اسکولوں کی خستہ حالت کو دیکھ کر ٹیچرز کو بھی بلائیے، ریونیو ڈپارٹمنٹ کو بلائیے، سوشل ویلفیئر کو بلائیے، پی ڈی ڈی پی ایچ ای کو بلائیے، کیوں تباہی آ رہی ہے، سب کو بلائیے، عورتوں کو الگ بلائیے مسجدوں میں۔ ہمارے یہاں تو عورتوں کے لیے کوئی ہے ہی نہیں، عورتوں کے لیے تو ہمارے پاس دین کی کوئی گنجائش نہیں رکھی ہے، ہم نے سال بھر نہیں بیچاریوں کو کوئی سناتا ہے، اس رمضان میں بھی کوئی نہیں سنا رہے ہیں، قرآن کی آواز بھی نہیں ان کے کانوں میں پڑی۔ ہاں افطاری سحری کے لیے لگی ہے بیچاری صبح سے شام، یوٹیوب سامنے رکھا ہے، نئی سے نئی ریسپی کیا ہے اسی پہ اس کا رمضان جا رہا ہے، اور نامرد کھا رہا ہے بیٹھ کے دسترخوان پہ، اور اس کا ہاتھ بھی نہیں بٹاتا ہے، اس کا ساتھ بھی نہیں دیتا ہے، اس کو یہ بھی نہیں کہتا ہے چلو آدھا میں کروں گا آدھا آپ کرو، لیکن آج تراویح پڑھنے چلیں گے مسجد میں، آج قرآن پڑھ لو، دونوں بیٹھیں گے قرآن، آؤ بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں بیٹھ کر، کوئی دعا کر لیتے ہیں اجتماعی بیٹھ کر دسترخوان پر،
کہاں ہے دسترخوان پر؟ کس گھر میں دسترخوان پر دعائیں ہو رہی ہیں؟ دعائیں ہمیں مسجدوں میں یاد آتی ہیں. کہاں ہے شریعت میں مسجدوں میں اجتماعی دعاؤں کا تصور؟ یہ تو مجبوراً ہے، جب کر ہی نہیں رہے، کہیں ہو ہی نہیں رہی ہے، اس لیے علماء پریشان ہیں مسجدوں میں کرو زار پر. گھروں میں تو ہو ہی نہیں رہا ہے، تہجد میں کوئی اٹھ ہی نہیں رہا ہے. کون ہے جو مسجدوں سے رات کو نکل گیا پھر گھر میں پورے گھر کو جگا کر اجتماعی انفرادی دعائیں کی؟ وہ تو ہوتی نہیں ہماری. اس لیے حضور نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. قبرستان وہ جہاں نماز نہیں ہوتی ہے، تو ہم گھروں کو قبرستان نہ بنائیں. گھروں کے اندر نماز، تلاوت، عبادت، تسبیحات کا ماحول بنائیں. اور مسجدوں میں آئیں تو صرف فرض پڑھنے کے لیے جماعت کے ساتھ بس. باقی گھروں کے اندر اس سے کنٹرول بھی رہے گا اولاد پر، بچیوں پر پتہ چلے گا کہاں جا رہی تھی، کہاں گئی تھی، کیا لایا، کیا کھایا، کیا پیا. اور آج ایک تو ہم نے آوارہ گردی کر کے چھوڑا ہے اولاد کو، ایک تو کنٹرول نہیں رکھا، تربیت نہیں کی، اس کے بعد پھر پیسہ کھلا دے دیا، پھر من چاہے اس کا جو غذا وہ کھا رہی ہے، وہ غذا ایسی کوئی ناجائز اور ناپاک غذا ہے کہ اس کا دل اب کچھ کرنے کو تیار ہی نہیں ہے. وہ کچھ نہیں کرنا چاہتی ہے، دین کی بات کو سننا ہی نہیں چاہتی ہے. وہ پیزا اور برگر کی عاشق ہو چکی ہے، اور پھر زومیٹو کی عادی ہو چکی ہے، جو ناپاک، گندا، مکروہ کھانا کھا کھا کے وہ جینا چاہ رہی ہے. وہ گھروں کا صاف ستھرا پاک کھانا کھانے کی عادی نہیں ہے. وہ چیوگم اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ چبا چبا کے بھینس بکریوں کی طرح، اور اس کا معدہ جواب دے چکا ہے، کچھ کھا بھی نہیں سکتی. اب چلو ڈاکٹروں کے پاس، چلو دوائیں، چلو ٹیسٹ، اور پھر ڈاکٹر بھی لگے ہیں ماشاءاللہ، پوری قوم کو دھکیل دیا ہے ٹیسٹوں میں، لیبارٹریوں میں. اور جو میڈیسنز کا مہنگا پن اس وقت، اور جو راکھ، بڑی برہمنا کی راکھ بک رہی ہے ڈپلیکیٹ دوائیوں میں، اور ہم کھا رہے ہیں. اس لیے کھا رہے ہیں کہ زندہ رہنا ہے. اور پھر کھانا کس لیے کھا رہے ہیں؟ کیوں اتنا زیادہ کھا رہے ہیں؟ کھانے کا 3 حصہ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ تھوڑا تھوڑا کھانا کیوں نہیں کھا رہے ہیں؟ چبا کے کیوں نہیں کھا رہے ہیں؟ پیٹ بھر کے کھانا کیوں کھا رہے ہیں؟ سب سے بڑی تباہی و بربادی پیٹ بھر کھانے سے آ رہی ہے. پہلے بھوکے تھے تو خدا کا، اللہ کا تعلق نصیب ہوتا تھا. اب پیٹ اتنے بھر چکے ہیں کہ اب اللہ کی ضرورت ہی نہیں ہے. اب شوہر خود اللہ بن چکا ہے اپنے گھر کا. کر لیں گے جگاڑ کہیں نہ کہیں سے، لیکن اللہ کی طرف رجوع نہیں کریں گے، اللہ کی طرف نہیں جائیں گے. بھائیو، بہت زیادہ غور و فکر کی ضرورت ہے اس وقت. اپنی اولاد پر رحم کریں، ترس کھائیں. اس رمضان کے مہینے میں یہ رمضان اور روزہ کس لیے آیا تھا؟ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. کہ روزے کی فرضیت اس سے پہلے بھی تھی، اور آج بھی جو روزہ فرض ہے وہ اس لیے لعلکم تتقون. روزے کی فلسفیت، روزے کی حقیقت، روزے کی باریکی، روزے کی اصل یہ ہے لعلکم تتقون. کوئی امید ہے، ممکن ہے تم سدھر جاؤ، ممکن ہے تم بدل جاؤ، ممکن ہے تمہارے اندر بیداری آئے، ممکن ہے تمہارے اندر تبدیلی آئے، بدلاؤ آ جائے. اور قرآن نے کہا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ گری کے رحمت کرے. علامہ اقبال کو جن نے اس کی تشریح کر کے اس کو لکھا ہے، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا. ہم خود بھی بدلنے کو تیار نہیں ہیں، پھر کون آ کے بدلائے گا ہمیں؟ کہاں سے بدلاؤ آئے گا؟ کہاں سے تبدیلی آئے گی؟ آئمہ سے ہمارا تعلق نہیں، علماء سے ہمارا تعلق نہیں. آئمہ اور علماء کو ہم نے دبا کے رکھا ہوا ہے 5000 کے نیچے، ان کو اٹھنے نہیں دے رہے. اب یقین جانے پچھلا جمعہ ہم کٹرا میں تھے، کٹرا کے امام صاحب رو رہے تھے، 20 سال ہو گیا، اب ہوئی تھی 7000، وہ بھی کمیٹی والوں نے واپس کر کے 5000 کر دی، اور 6 مہینے نہیں ملتی ہے. 6000 میں کرائے پہ مکان کا لے کے رہ رہا ہوں، صرف اس لیے رہ رہا ہوں کٹرا جیسی جگہ میں مسجد ویران ہو جائے گی. یہ حالت ہے بھائیوں. رادیدی مسجد کو کھڑے ہو کے اس مسجد والے امام کے لیے انتظام کرنا چاہیے. 20000 روپیہ تنخواہ یہاں سے بھیجنی چاہیے. بہت ہے آپ کے پاس، کتنا بنائیں گے آپ مسجدوں کو، کتنا سجائیں گے؟ ان کا اجاڑ پڑنا دیکھیے. وہاں پر رو رہے ہیں امام صاحب کہ مجھے تو بچوں کی تعلیم کے لیے بھی یہاں کوئی گنجائش نہیں اپنے بچوں کی. میں رو رہا ہوں
کہ اگر میں نے یہ مسجد چھوڑ دی، نہایتی مخلص نہایتی مخلص حافظ اور بڑے سمارٹ خوبصورت ماشاءاللہ 20 سال سے مسجد اس لیے نہیں چھوڑ رہے ہیں، ان کو آفر ہے 20 ہزار 25 ہزار، سری نگر سے ان کے بھائی ہیں 40,000 تنخواہ لیتے ہیں، وہ بھی ایک امام ہے، اسکول کے ٹیچر ہیں، وہ بلا رہے ہیں آ جاؤ یہاں 40 مل جائے گی، لیکن کہہ رہے ہیں مسجد چھوڑوں گا تو اجڑ جائے گی۔ کتنے امام ہیں ایسے جو 5,000 پر زندگی گزارنے کے لیے مجبور ہیں، حالانکہ وہ ہم سے آپ سے اچھا کاروبار کر سکتے ہیں، اچھا بزنس کر سکتے ہیں، لیکن وہ صرف مسجد کو چھوڑ کر ویران ہوتے ہوئے دیکھنا نہیں چاہ رہے ہیں، اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں، لیکن مسجدوں کو دین کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ کوئی ان کا ساتھ دینے والا نہیں، بلکہ 2-4 ہیں ان کے پیچھے پڑے، کسی طرح سے ان کا امامت سے ایک پتا کاٹ دیا جائے گا، کسی طرح سے ہٹا دیا جائے گا۔ یہ ہر مسجد میں ہوتے ہیں 2-4 جو اماموں کو کھینچ رہے ہوتے ہیں۔ دوسری مسجد کے امام صاحب نے کہا 13 لاکھ روپیہ پڑا ہے مسجد کے اکاؤنٹ میں، 6,000 تنخواہ ہے، 6 مہینے سے وہ بھی نہیں دے رہے ہیں، اور شہر کی مسجدیں بڑی اچھی خاصی۔ یہ عالم ہمارا جب آئمہ کے ساتھ ہوگا، ان کے کمرے آپ دیکھ لیجئے، جو آئمہ کو مسجدیں کمرے دیتی ہے وہ باتھ روم سے بڑے ہوتے ہیں، ہمارے گھروں کے باتھ روم سے چھوٹے ہوتے ہیں، ہمارے کچن سے چھوٹے ہوتے ہیں۔ اس میں کہتے ہیں امام کو تجھے بھی رہنا ہے، تیری فیملی کو بھی وہی رہنا ہے، روشن دان بھی نہیں ہے کہیں سے، وینٹیلیٹر ہے ہی نہیں اس کو، اس سے اچھا تو سینٹرل جیل بھیج دیتے اس کو، آرام سے رہتا، وہاں ہوا تو ملتی تھوڑی بہت بیچارے کو۔ یہ جب علماء اور آئمہ کے ساتھ یہ سلوک ہوگا تو آٹومیٹیکلی طے ہے کہ ہمارے ساتھ بھی ہو کے رہنا ہے۔ اس لیے خدا را آئمہ یہی ہے، علماء یہی ہیں، اوپر سے اب کوئی اترنے والے نہیں ہیں۔ دن با دن جو دور آ رہا ہے وہ دور صحابہ سے دوری کا دور آ رہا ہے، وہ غفلتوں کا دور آ رہا ہے، تباہی اور بربادی کا دور آ رہا ہے، اللہ کی سرکشی اور نافرمانی کا دور آ رہا ہے۔ جو علماء ہیں ان کی قدر کیجیے، ان کی سردی گرمی کے دور بھی ان کو دیکھیے، ان کو ضرورتیں، ان کو ہدیہ دیجیے، تنخواہوں کے علاوہ ان کو دیجیے، ایک چپراسی کی حیثیت ان کو دے دیجیے۔ اوقاف 1,000 روپے تنخواہ دیتا ہے بعض آئمہ کو، 1,000 روپے، اور اوقاف دفتر میں جو ہے جو چپراسی ہے اس کی 40-50 ہزار تنخواہ ہے۔ یہ اندھے نہیں ہیں این سی والے، یہ اندھے نہیں ہیں کانگریس والے، یہ اندھے نہیں ہیں پی ڈی پی والے، یہ اندھے نہیں ہو گئے بی جے پی والے۔ ان کا اندھا پن کہاں چلا گیا کہ تمہارے گھروں میں تو کروڑوں روپے ناکافی ہے اور اس امام کو تم 1,000 روپیہ دے کے وقف بورڈ کو وہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ کیا ہے وقف بورڈ؟ کیا ہے اوقاف؟ کیا کیا اوقاف نے آج؟ درگاہوں کے پیسوں پر اور چڑھاؤں کے پیسوں پر، اور خاص کر ان مرحومین کے نام جو مر کے چلے گئے تھے، جو شہید ہوئے تھے، یا جو ملک چھوڑ کے چلے گئے تھے پڑوس میں، ان کی پراپرٹیاں وقف کر کے گئے تھے۔ اس کے مستحق مدرسے تھے، اس کے مستحق مسجدیں تھی، اس کے مستحق ادارے تھے، اس کے مستحق علماء تھے، اس کے مستحق آئمہ تھے، اس کے مستحق بیوائیں تھی، یتیم بچے تھے۔ کوئی اچھے سکول بنائے جاتے لوگوں کے لیے، اچھے میڈیکل کالج بنائے جاتے، اچھے انجینئر کالج بنائے جاتے، کوئی آئی ٹی آئی بناتے بڑا سا، کوئی بی ایم ایس کالج بنا لیتے، یونانی کالج بنا لیتے۔ یہ تھا اس کا مصرف۔ ان کے سی اوز کی تنخواہیں تو 1.5 لاکھ روپیہ، اور امام ہمارا سی او سے کم ہے، امام ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریٹر سے کم ہے، اس کو 100 روپیہ 100 روپیہ تنخواہ ہے جہاں ائمہ کو تنخواہیں ہیں، اوقاف دیتا ہے۔ وہ تو شکر ہے اللہ کا کہ مسجدیں خود کھڑی ہیں اور وہ مسجدیں کوشش کریں کہ نہیں ہم اپنے امام کو کچھ نہ کچھ تنخواہ دیں گے، 1,000 سے کیا بنے گا۔ ایسی ایسی مسجدیں تھی جہاں 55 سال امامت کی اماموں نے ان کی تنخواہ 2,500 ہوئی تھی، 55 سال میں 2,500 تنخواہ ہوئی تھی اوقاف کی۔ یہ ہے اوقاف۔ تو عقلیں جب ماری جاتی ہیں تو پھر سیاسی طبقہ بھی لتمڑ کرتا ہے، لیکن ان کو پتہ نہیں کہ ہاں وقتی طور سے لتمڑ کر لو، قبر میں جو کچھ تمہارے ساتھ ہونا ہے، میدان محشر میں جو کچھ تمہارے ساتھ ہونا ہے، کل قیامت کے دن میدان میں جو کچھ ہوگا کھلے میدان میں، اس وقت بھی خدا کہے گا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ اس وقت خدا ایسوں کو کہے گا، اس وقت اللہ کہے گا ایسوں کو اب بکواس بند کر دو، تمہاری زبانوں پر مہریں لگا دی جائیں گی، بند کر دی جائے گی، سیز کر دیا جائے گا ان کی زبانوں کو، ان کے ہاتھوں کو قوت گویائی دی جائے گی، ان کے پاؤں بولیں گے، ان کے ہاتھ بولیں گے۔ جو ظلم انہوں نے کیا تھا، ظلم ہے وہ کہیں بھی ہو، ظلم ہے وہ کسی پر بھی ہو، ظالم ہے وہ کوئی بھی ہو،
اس مہنگائی کے مشکلات کے دور میں، بے روزگاری کے دور میں، بیکاری کے دور میں ہم نے بچوں کو محبت میں بہت پڑھا دیا، بہت آگے لے لیا، لیکن وہ بچہ اس وقت سوچنے پہ مجبور ہے کہ پی ایچ ڈی والا ریڈی بھی نہیں چلا سکتا بیچارہ، مزدوری کہاں سے کرے گا؟ جس نے ایم فل کیا، پی ایچ ڈی کر لیا، وہ کیا کرے گا بیچارہ؟ اب وہ ماں باپ بھی اس کی اپنی جگہ پریشان، اولاد بھی پریشان ہے، لیکن بھائیوں ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے لوگوں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ اللہ کے یہاں مہنگائی نہیں ہے، اللہ کے یہاں بے روزگاری نہیں ہے، اللہ کے یہاں یہ ساری چیزیں نہیں ہیں۔ اللہ کے راستے، اللہ کے واسطے، اللہ کے ذرائع، اللہ کے سورسز بڑے وسیع ہیں، کھلے ہیں، وہ رزاق ہے، پوری دنیا کو دیتا ہے، کوئی اسے مانے نہ مانے، کوئی اس کے سامنے سجدہ ریز ہو یا نہ ہو، وہ سب کو دینے والا ہے، پوری انسانیت کو دیتا ہے، وہ دہریوں کو بھی دیتا ہے، کمیونسٹوں کو بھی دیتا ہے، جو ایک خدا کا تصور ہی نہیں رکھتے، جو مانتے ہی نہیں خدائی نظام کو، ان کو بھی خدا دیتا ہے، دے رہا ہے اللہ ان کو، ہم سب کو بھی دے گا، ہمارے پڑھے لکھے بچوں کو بھی دے گا۔ آپ کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بس دلوں کو کھولنے کی، اس کو دلوں کو وسیع کرنے کی ضرورت ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارا ہے، ہمارے ساتھ ہے، رہے گا۔ اور یہ روزہ اسی لیے لایا ہے، ابھی بھی ہمارے پاس موقع ہے کہ بچے 3 دن ہیں، ان کی بھرپور قدر کریں۔ شب قدر ایک دن نہیں تھی، شب قدر تاک راتوں میں اس کو کہا گیا تھا، قرآن حدیث سے ثابت ہے، باقی ایک شب کہیں سے ثابت ہی نہیں ہے۔ قرآن حدیث سے ثابت ہے 21ویں شب، 23ویں شب، 25ویں شب، 27ویں شب اور 29ویں شب، آخری شب جس کو لیلۃ الجائزہ بھی کہا گیا ہے۔ لیلۃ الجائزہ انعامات کی رات، صبح عید ہے، پوری رات اللہ کو سارے گھر والے بیٹھ کے زار پار کریں، اور یہ ساری شبیں گھروں میں کرنے کی ہیں، مسجدوں سے ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، کوئی تعلق مسجدوں سے نہیں ہے، گھروں سے۔ تو یہ بھی دھوکہ ہے بڑا، پریشان رہتے ہیں کہ بیان کون کرے گا، کس کو لائیں گے، بڑے کسی مقرر کو لائیں گے، بڑے لا کے کیا کرے گا، بڑا تو اللہ ہے، کوئی بڑا نہیں ہے، یہ سب وہم ہے، یہ سب دھوکے ہیں، کوئی بڑا نہیں ہے، تقریروں سے کوئی بڑا نہیں بنتا، عمل اصل ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ کوئی بڑا نہیں ہے، کوئی تقریریں وقریروں سے کچھ نہیں ہوتا، خود کرنا ہے، خود پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے، پڑھنا ہے، مطالعہ کرنا ہے، گھروں میں لائبریری کام کیجئے، گھروں میں درس قرآن کیجئے، درس حدیث کے حلقے ہوں ہمارے گھروں میں، اپنے بچوں کو بٹھائیے، ٹائم ٹیبل بنائیے، یہاں بڑے بڑے میقات الصلاۃ سجا کے رکھے ہیں، سنا بعض جگہ 7-7 لاکھ کے میقات الصلاۃ لگے ہیں مسجدوں میں، اور گھروں میں برا حال ہے، اس 1 منٹ کی ٹک پر سوئی کے لیے 7 لاکھ لگا دیا، لیکن گھر کے لیے تو کچھ ہے ہی نہیں، گھر کے لیے ہم بیٹھے نہیں کہ ہم گھر کا ٹائم ٹیبل بنائیں، کب اٹھنا ہے سب نے، کب سونا ہے، کب جاگنا ہے، کب کیا کام کرنا ہے، کوئی مینجمنٹ ہمارے گھر میں نہیں، کوئی سیٹنگ نہیں ہمارے گھر کی، اس لیے ہمارے گھر اجڑے ہوئے ہیں، ہم بکھرے ہوئے ہیں، دوری ہیں آپس میں بہت، آپسی تعلق نہیں ہے، بھائی بھائی کا دشمن ہے، رمضان میں بھی کوئی کسی کو معاف نہیں کر پائے، مقدمے بازی ہیں، 1-1 انچ کے لیے مقدمے بازی لگا رکھی ہے، 1-1 مرلے کے لیے مر رہے ہیں، دے دیجئے، معاف کر دیجئے، چھوڑ دیجئے، کوئی کسی کی قبر میں نہیں آئے گی، یہ ساتھ میں نہیں آئے گی، ساتھ تو دیانتداری اور امانتداری آئے گی، صاف ستھرا پن صاف آئے گا۔ اس لیے بھائیوں آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ ہمیشہ اول وقت میں آتے ہیں، یہ راجدیدی کا ایک پلیٹ فارم آج سے نہیں، پچھلے 18 سال سے حضرت مولانا مرحوم مبارک صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان کی سوچ تھی، یہ ان کا خلوص تھا، ان کا رونا تھا اس مسجد کے ممبر و محراب میں، اس کے رونے کے لیے، اس کی دعا میں شرکت کے لیے پورا شہر آتا تھا، یہاں کوئی مسلکی اکھاڑا نہیں تھی، یہ مسجد ابھی بھی نہیں ہے، کوئی مسلک جماعت کے لیے قید و پابندی نہیں، کسی مسلک و جماعت کے خلاف یہاں نہیں بولا جاتا، یہاں اللہ کے لیے بولا جاتا، اس کے نبی کے لیے بولا جاتا، محبتوں کے لیے بولا جاتا، اور آپسی تعلق کے لیے کہا جاتا ہے، کوئی اختلاف نہیں۔ یہ اس مرد مجاہد کا قائم کردہ یہ ماحول تھا، اللہ کرے اسے ہم قائم دائم رکھیں اور جلدی آنے کی کوشش کریں، 2 عالم بولے ہوئے
जुमा से पहले भी बोलें, जुमा बाद भी बोलें और खूब बोलें, और जितना बोल के सुनेंगे और जितना तड़प से बोलेंगे उतना कहने वाले से अल्लाह वहां की जरूरत और हालात के मुताबिक बुलवाएगा। वरना कमाल नहीं है कि ऐसे उठ के किसी के सामने बात कर लेना। ये बैठने वालों की तवज्जो है, ये बैठने वालों की दिलों की आवाज है, ये उनके दिल की धड़कन है कि ये बोला जाए, इसकी हमें जरूरत है। तो कहलाने वाला, बोलने वाला अल्लाह का मोहताज और ताबे है। अल्लाह उसकी जुबान को पकड़ के वो अल्फाज कहलाता है जिनको कहलाने के लिए अल्लाह ने इस जुबान में कुव्वत और तासीर रखी। इसलिए भाइयों, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, अल्लाह गनी की रहमत करे, अल्लाह उनके लिए भी हमेशा दुआएं मग़फ़िरत करते रहें, इसाले सवाब करते रहें। और दूसरा, आपकी मस्जिद से हजारों मदारिस, मसाजिद, मकातिब, बेवाएं, यतीम, कोई यहाँ से खाली नहीं जाता है। बढ़ चढ़ के आप हिस्सादार दे रहे हैं। न जाने आपके पैसे से कितने बच्चे और बच्चियां हाफिज बने, आलिम बने, दीनदार बने, वही इन मकातिब में पढ़ा रहे हैं, मसाजिद में पढ़ा रहे हैं, मदारिस में पढ़ा रहे हैं, स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, हर जगह जाके काम कर रहे हैं। औरतों और मर्दों में दीनी, दावती, इस्लाही प्रोग्राम कर रहे हैं। इंशाल्लाह वही हमारे लिए ज़ख़ीरा आखिरत हैं। अपनी औलाद की भी फिक्र करें, इन मदारिस की भी फिक्र करें, क्योंकि अल्लाह ने जिस कुरान को नाजिल किया है, अल्लाह फरमाते हैं कि हमने ही इसे नाजिल किया है और हम ही इसको बाकी भी रखेंगे, इसकी हिफाजत भी रखेंगे, इसकी हिफाजत भी करेंगे। और इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी पूरी उम्मत से है। खुद अगर नहीं, अपने माल से, अपनी औलाद से, अपने घर बार से, अपने ताल्लुकात से, दोस्त यारों से, जिसका जहां ताल्लुक है, बिला झिझक उसको कह लीजिए, वअनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल। कुरान कहता है नबी, इनसे कह दीजिए लोगों खर्च कर दो, बहा दो, दे दो जो कुछ मैंने तुम्हें दे रखा है, जितना असर रसूख है दे दो। आज किसी को कहा जाए थोड़ा इससे मुलाकात कराओ, कहते मेरी थोड़ा इससे बनती नहीं है, इससे थोड़ा चलता नहीं है, हमारा कोई ज्यादा वो नहीं है। क्यों नहीं है? अल्लाह ने अगर असर रसूख दिया, कह दीजिए अल्लाह के लिए कहना है। कराइए तारुफ किसी मदरसे का, मस्जिद का, बेवाओं का, गरीबों का। क्यों हम एडजस्टमेंट की पॉलिसी इख्तियार किए हुए हैं? क्यों निफाक अपने अंदर रखते हैं? तो कुरान कहता है वह अनफिकू, खर्च कर डालो, दे दो, बहा दो, कुर्बान कर दो, बोलो जो कुछ बोल सकते हो, दे दो अल्लाह के लिए, इससे पहले कि तुम्हें मौत आ जाए। फिर उस वक्त मौका नहीं रहेगा। इसलिए भाइयों, मौत से पहले पहले हम तैयारी करें। अल्लाह उसकी सही तैयारी की हम सबको तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। मुख्तसर सी दुआ कर लें।